وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 74. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 74. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. سامعین کرام، مخاطب کون ہے؟ انسان. اور انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ کو الہ واحد تسلیم نہیں کرتے. آج یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے جو اللہ کے سوا اور معبودوں کے سامنے جھکا ہوا ہے. دیکھیں، ہمارے معبودوں کی شکل مختلف ہو سکتی ہے. کعبے میں اس وقت شان نزول میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، 7 نبوی اس کا شان نزول ہے، 7 نبوی. تو وہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. دیکھیں، معبودوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور ایک اگر میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنیادی طور پہ ایک بات بتاؤں
کہ وہ بڑا بت جو ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ارشاد فرمایا ہے کہ اعد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، بین جنبیک۔ تو اصل تو دیکھیں خواہشات نفس کی پرستش ہوتی چلی آ رہی ہے، خواہ وہ قوم نوح تھی، خواہ وہ قوم سمود تھی، یا قوم عاد تھی، یا قوم لوط تھی، یا قوم ابراہیم تھی، یا قوم شعیب تھی، یا جو بھی تھے، جتنے بھی پیغمبر تھے۔ دیکھیں مسئلہ آپ اس بارے میں اس دھوکے سے نکلیں کہ ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، یہ یعنی ایک مطلب شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، کسی اور کے سامنے سر جھکا دیں، یہ شرک ہے۔ اور قرآن بھی اس بارے میں بار بار یہی بات ہمیں بتاتا ہے، لیکن یہ بات چونکہ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے بنیادی طور پہ، لہٰذا یہ بات بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور عام طور پہ یعنی میں بھی آپ ہی کے درمیان رہ رہا ہوں، گھر کا بیدی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو شرک سے بے نیاز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ دعوی ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں شرک کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، اس بات کو ذرا سوچیں سمجھیں، اور اس کو دیکھیں شرک کی حقیقت کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی یعنی اس کے مقصد کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اپنی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھ دیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں جو آیت میں سنانے والا ہوں آپ کو، اور میں سنا بھی چکا ہوں، اس میں شرک کی بات نہیں ہو رہی، شرک کی بات ہی نہیں ہو رہی، نہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، نہ کفر کی بات ہو رہی ہے، نہ منافقت کی بات ہو رہی ہے، اور جو کہا جا رہا ہے وہ اصل میں بنیادی طور پہ ہے، یعنی وہ بنیاد ہے، اسی سے پھر جو ہے وہ شرک پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے، اہبطوا منہا قلنا اہبطوا منہا جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم و حوا تم جاؤ زمین میں، وہاں پر اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ذرا غور سے سنیے، سوچیے ذرا اس بات پہ، میں جلدی میں نہیں ہوں، یہ بار بار شرکائی کا یہ آ رہا ہے، شریک الہ، اور یہ سب آپ کو سمجھنا ہوگا حقیقت شرک کیا ہے۔ یہ میرا موضوع ہے آج کی نشست کا۔ تو وہ آیت کا میں ترجمہ دیکھیں، قرآن سے سمجھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے، نو، اللہ کیا فرما رہا ہے، حقیقت شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس بات کو دیکھیں۔ شرک کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، ہم لوگ تو فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہماری عقل تو اتنی نہیں ہے۔ اللہ کی یعنی اللہ جو یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو شرک قرار دے یا کفر قرار دے، وہ اصل میں شرک اور کفر ہے۔ میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتاتا ہوں۔ اہبطوا منہا، اترو، یعنی عالم بالا سے عالم ارواح میں جاؤ، یعنی عالم مادیات میں جاؤ، زمین پر جاؤ، وہاں اب یہ تھوڑا سا مضمون میں یعنی سمجھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا، عبارت کے علاوہ ایکسٹرا، لیکن اس سے مفہوم اس سے الگ نہیں ہے۔ تم جاؤ زمین میں، زمین میں میں تمہیں اختیار دے دوں گا زندگی گزارنے کا،
لیکن اگر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے، اور میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارو۔ فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، یا مان لیا کہ ہم مانتے ہیں لیکن زندگی پھر بھی اپنی مرضی سے گزاری، کذبو، تکذیب کا مطلب میں بیان کروں، جھٹلایا۔ ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم قرآن کے مطابق زندگی تھوڑی گزار رہے ہیں، قرآن کو تو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو تکفیر اور تکذیب یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تکفیر ہم نہیں مانتے، ما نزل اللہ من شیء وقلنا ما نزل اللہ من شیء، سورہ ملک میں، اور یا آپ نے مان لیا کہ ہاں قرآن، پھر چومتے بھی ہیں یا پھر اس کی زبانی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں کہ میرے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے، میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ یعنی آپ تو مطلبی ہیں اپنے غرض کے، آپ نے قرآن کو اپنے جسمانی علاج کے لیے رکھ لیا، میں اس کے انکار نہیں کر رہا، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ تو ہدایت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اصل تو ہدایت ہے، اور ہم لوگ یعنی میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تکذیب میں مصروف ہیں۔ ایک تو ہم اسے کتاب ہدایت نہیں مانتے، تو بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شرکائی کی وہ ہے، شرک کو سمجھیں آپ۔ معبود، دیکھیں دین اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ کہہ دیا یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ جنت میں جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم تو زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے نہ دل میں ہے نہ نگاہوں میں ہے یہ کلمہ۔ مختصر بات ہے، ہم نے تو ایک کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس، میں تو خود اپنا خدا ہوں۔ یعنی ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں میری مرضی ہوگی، دین کا جو حکم مجھے سوٹ کرتا ہے وہ میں لوں گا، جو مجھے سوٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے۔ میں تو دین کو فالو کرتا ہوں، جن میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جن کو فالو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مجھے اس میں معاف کرے۔ تو آپ تو اپنی خواہشات کے بندے ہیں، دین کو تو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے آج۔ تو دیکھیں شرک کا، اگر آپ، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں، اگر آپ کا معبود اللہ ہے جو الہ واحد ہے تو پھر تو آپ موحد ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ جنتی ہیں، گرانٹڈ۔ لیکن اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کے برعکس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ سے بڑا گمراہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، یہی سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی مرضی سے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہا ہے، بغیر ہدی من اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی زندگی گزار رہا ہے، من اضل، اس سے بڑا گمراہ نہیں ہے، اور یہ ظالم ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم، یہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو میں ہدایت نہیں دوں گا، یہ ہدایت کا طالب بھی نہیں ہے۔
جو طالب نہیں ہے ہدایت کا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو طالب ہے تو اس کو ہدایت ملے گی، جو طالب نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی۔ زبردستی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں ہدایت تو آپ کو ملے گی، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ آج ہم ہدایت کے طالب نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ طالب دنیا۔ آپ دیکھ لیں اپنی مطلب ساری وہ جو ہے کیفیات، اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ شرکاء جو ہے نا، یہ معبود ہے دراصل۔ شرک مطلب آپ برابر کر دیں، اللہ الہ واحد ہے، آپ اللہ کی تو نہیں مان رہے۔ دیکھیں مشرک وہ ہے جو برابر کرے، اللہ کا بھی مانے، اور ہمارا تو آج کل جو دین ہے وہ تو ہماری مرضی کے تابع ہے، اللہ کی ہم نہیں مان رہے۔ داڑھی کوئی اگر رکھے گا بھی تو وہ اپنی مرضی سے رکھے گا، میں نے بھائی فرنچ کر رکھنی ہے۔ آپ دیکھ لیں قسم قسم کی داڑیاں ہیں، وہ نائیوں کے پاس جا کے اپنا حکم چلاتے رہتے ہیں، ادھر ایل کرو، ادھر کرو، ایسے خط لو، ادھر خط لو۔ آپ دیکھ لیں ایک مذاق بنایا ہوا ہے دین کا، دین پہ ہنس رہے ہیں لوگ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو کہ عملی شرک میں مبتلا ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پھر ان سے کہے گا کہ کہاں ہے بھائی؟ دیکھیں معبود یعنی جس کا آپ حکم مان رہے ہیں تو وہی آپ کا معبود ہے، اور جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ مقصودوں کا معبودوں کا، ہمارا مقصود تو ظاہر ہے دنیا ہے، اب دنیا ہی یعنی خواہشات نفسی ہمارا وہ ہے، اور خواہشات نفس کیا ہیں؟ وہ نفس کیا ہے؟ امارۃ بالسوء، گناہ پر آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ گناہ کیا ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھیں، باطن کو بھول جائیں، روح کو بھول کے ظاہر کے لیے جسم کے لیے زندگی گزارے، تو یہ شرک ہے جناب۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا تو کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ میں آپ پہ خاص فتوے لگاتا پھروں شرک کے، یہ تو آپ خود ہی دیکھ لیں۔ تزعمون، جو تم گمان کرتے تھے۔ دیکھیں آج ہمیں اللہ سے زیادہ پیسوں پر بھروسہ ہے، میری یہ جائیداد ہے، میری یہ نوکری ہے، میرا کاروبار ہے، کارخانہ چل رہا ہے، یہ میرے پاس اتنے پیسے رکھے ہوئے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے اور اعتماد ہے۔ تو آپ کا ایمان کہاں سے؟ آپ کا ایمان تو ظاہر پہ ہو گیا، آپ کا یقین تو ظاہر پہ ہو گیا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، سورہ ملک کی آخری آیت۔ مومن تو یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ تو رحمان ہے، ہمارا یقین ہے اس پر، اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ پیاری آیت ہے۔ تو بہرحال پھر جو دوسری آیت ہے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو ہم پھر کہیں گے اس وقت ان کو فَقُلْنَا، ہم کہیں گے هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ کہ اب اپنی دلیل لے آؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اب وہ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ دیکھیں آج ہماری زندگی جو ہے اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ دنیا ایک فریب ہے، اللہ نے اس کو فریب کہا ہے، اور یعنی یہ ہمیں حاصل نہیں ہونے والی فریب۔ ساری زندگی ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور بظاہر ہمارے نام پہ کچھ اکاؤنٹس میں ہمارے نام پہ کچھ دولت جمع ہو جاتی ہے، کچھ بنگلے زمینیں اور یہ، لیکن یہ موت کے وقت تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو ایک تو ہم دوسری زندگی کی قائل بھی نہیں ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے
لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کمایا موت کے وقت تو سب کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، تو آپ کا تو نہیں ہوا۔ آپ کا دیکھیں، آپ کی وہ چیز ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے، باقی رہنے والی چیز تو وہ تو صالح اعمال ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ باقی رہنے والی چیز۔ اب دیکھیں، اگر میں آپ سے آپ جلدی نہ کریں، یعنی میرے ساتھ ذرا رہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان اگر منزل اس کی درست ہو جائے، یعنی اگر ہم اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اس کی تفصیل ہے، میں کرتا بھی رہتا ہوں، پھر بھی میں بتا دوں گا۔ لیکن اگر ہماری زندگی نیت ہماری صحیح ہوگی، زندگی گزارنے کی نیت آخرت ہو گئی، اللہ کی رضا ہو گئی، اب ہمارے ہر کام میں للہیت آ جائے گی۔ یعنی یہ تقاضا ہے، اگر آپ اللہ کے لیے زندگی وقف کریں گے، آپ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کریں گے، اور جن کاموں پر اللہ راضی نہیں ہوتا وہ کام آپ پھر چھوڑ دیں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر عمل آپ کا توشہ آخرت بن جائے گا۔ خلوص جب آ جائے نا آپ کی زندگی میں، تو آپ کا ہر عمل توشہ آخرت بن جائے گا۔ آپ کما رہے ہیں، اپنے آپ کو احتیاج سے بچانے کے لیے، احتیاج سے، سوال سے بچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو یعنی رزق کما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے روزی کی تلاش کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، تعلیم حاصل کر کے آپ نے ڈاکٹر بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، یہ سارا صدقہ ہے۔ صدقہ مطلب آپ کا توشہ آخرت ہے۔ یہ تو آپ شادی کر رہے ہیں امت محمدیہ کے اضافے کے لیے، آپ کی جسمانی ضرورت بھی ہے، اور یعنی امت، حضور نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ اولاد پیدا کریں، تو وہ توشہ آخرت ہے، شادی توشہ آخرت بن گئی۔ آپ ڈاکٹر یعنی حصول رزق کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یہ صدقہ ہے، نیک کام ہے، آپ کریں، تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، پیسے کمائیں، مناسب انداز میں آپ پیسے کمائیں اور ظلم نہ کریں کسی پر، یہ صدقہ ہے۔ ہر کام جو ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے کہ میں طاقت مجھ میں آ جائے اور میں یعنی بہتر انداز میں اپنے فرائض انجام دے سکوں، یہ صدقہ ہے۔ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں صحت کے لیے، یہ صدقہ ہے۔ آپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں کہ بھئی میں تازہ دم ہو جاؤں تاکہ پھر میں اللہ کی بندگی کے لیے جٹ جاؤں، اللہ کی بندگی میں جٹ جاؤں اگلے دن کے لیے، یہ صدقہ ہے۔ نیند صدقہ ہے، ہر چیز صدقہ بن جاتی ہے، یہ ہر چیز توشہ آخرت بن جاتی ہے۔ مومن کی زندگی میں کوئی کام دنیا کا نہیں ہوتا، یہ سارے کام پھر آخرت کے ہوتے ہیں، دنیا کے سارے کام آخرت کے کام بن جاتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ صرف نیت کا فرق ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے، دنیا کے فائدے اور اس کے نقصان کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا کو مدعا بنا لیا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھلا کر، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ تو یہ شریک کا معاملہ ہے، شریک۔ تو ہم اصل میں یہ یعنی توحید ہماری زندگی میں نہیں ہے، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہوں۔ توحید جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم یعنی نہ اللہ کے ہیں، نہ اللہ کے بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ہیں،
اور بس دنیا کے ہم بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی جو سوچیں ہیں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو توقعات ہیں، جو امیدیں ہیں، یہ ان سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہری ہماری پریشانی ہے اور ظاہری ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح آپ خوشیاں مناتے ہیں اپنی، یہ سالگرہ ہو رہی ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ ویڈنگ اینیورسری ہے، اور یہ فلانا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں اب آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو ایسا محو کر لیا ہے کہ آپ کا دل اب یاد الہی کی بجائے یاد دنیا سے آباد ہے۔ یہ تو میں مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لینا۔ آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا، یعنی آپ کی کامیابی اس میں رکھ دی تھی کہ آپ یاد الہی میں زندگی گزاریں، اور وہ میں نے آپ کو ابھی تفصیل بتا دی۔ یاد الہی کیا ہے کہ آپ نیت درست کر لیں، زندگی کو آخرت کے لیے وقف کر دیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی پھر جنت بن جائے گی، اور آپ کی تمام زندگی جو ہے یہ توشہ آخرت بن جائے گی، اور یہ ساری زندگی جو ہے یہ پھر ذکر الہی میں کنورٹ ہو جائے گی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ یہ میرے بندے جو ہیں یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں مجھے یاد رکھتے ہیں۔ لیکن تسبیح صرف تسبیح کی بات نہیں ہے، اصل یاد تو یہ ہے کہ آپ زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے وقف کر دیں، اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مدعا بنا لیں، اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، تو آپ کا ہر کام جو ہے وہ نیک ہو جائے گا، وہ عبادت بن جائے گی، وہ بندگی میں شمار ہوگا۔ ہر کام، یہ آپ نوٹ کر لیں، کھانا کھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، آپ نے نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ نیک کام بن جائیں گے۔ باقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں آپ کی نیت جب بدل جاتی ہے زندگی گزارنے کی، تو آپ پھر یاد الہی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں آپ، ہر وقت ہمہ جہد آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ دیکھیں حقیقت میں ہم لوگ اپنے اوپر ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر نیک روش اختیار کرو گے، زندگی گزارنے کی نیت ٹھیک کر لو گے، زندگی میرے لیے خاص کر لو گے، اور میری رضا کے مطابق تم زندگی گزارو گے، تو تمہارے دنیا میں تمہارے لیے ایک اچھی زندگی میں تمہیں عنایت فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ تو کلام الہی ہے، آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم خوار ہو جائیں گے، بندگی شروع کی نہیں اور پابندیاں لگی نہیں۔ تو یہ دیکھیں غلامی میں جو ہے وہ آزادی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ زندگی عذاب ہے، زندگی عذاب ہے۔
اللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ساری چیزیں ہیں اور اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں. آپ جا رہے ہیں آخرت کی طرف، ہم نے آخرت سے منہ موڑ لیا ہے، ہمارا رخ اس وقت ظاہر کی طرف ہے. ظاہر اس وقت ہمارا مدعا ہے، جو کہ ایک بہت بے وقوفانہ بات ہے، پاگل پنتی ہے. یہ جو ابدی زندگی ہے اس میں تو آپ اپنے لیے آگ بھجوا رہے ہیں، کانٹے بھجوا رہے ہیں، اور جو ظاہری زندگی ہے وہ اس کو آپ نے ترجیح دے دی ہے. آخرت کو، آج کا مسلمان آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے. یہ بات بڑی خطرناک ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. آپ خود سوچ لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.